ہمارا اسکول ہے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اسٹاف کالج کوئٹہ کینٹ. ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں زیر زمین پانی کے تحفظ کے لیے. زیر زمین پانی کا تحفظ ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم کھیتی باڑی میں ہم گھر کے پانی پینے کے استعمال کرتے وہ زیر زمین سے آتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس میں بے دریغ استعمال کرتے اور اس میں بالکل احتیاط نہیں کرتے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کریں. ہم لوگوں نے جو گھر میں فوارے کے استعمال کرتے وہ ہم زیادہ سے زیادہ نہانے کے لیے استعمال کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹے سے نہ آئے. ہمارے جو گھر کے پائپ ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے, ہمیں چاہیے کہ وہ ہم بند کر دیں. اس وجہ سے یہ کچھ اقدامات ہیں جو ہمارے زیر زمین پانی کو بچا سکتے, لیکن ہم لوگ اس میں بالکل احتیاط نہیں کر رہے, جو ہماری آنے والی نسل کو خراب کر رہے. اور یہ قدرتی طور پر پانی کا موضوع ہے جو ہم لوگوں نے بنایا ہے, اور وہ جو آج کل ہم لوگ بنا رہے, نئی جنریشن جو آ رہی ہے, جو ہم آنے والے اپنے نسلوں کے لیے بالکل پانی نہیں چھوڑ رہے, یہ وہ ہے. اور یہ جو ہم سے پہلے ہمارے پردادا نے ہمارے لیے چھوڑی تھی کہ آہستہ آہستہ خود پودے پانی لے کر بادل بناتے اور وہ بادل زمین پر پانی لے کے ٹرانسپریشن مطلب ریسائیکل کرتے. لیکن آج کل ہم لوگوں نے ٹیوب ویل وغیرہ کھودے ہیں جو کہ پانی کو بہت زیادہ استعمال میں لاتے. یہ والا جو ہے جی تقریباً 20 میٹر زمین کے اندر سے یہ ہمارے گھروں میں ہوتے تھے اور ہم پانی نکالتے. اور سر ہم جو بالٹی سے نکالتے تھے ہم 1 یا 2 بالٹی نکالتے تھے, اور آج کل ہم لوگ زیادہ نکال رہے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ پھر ضائع ہو رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے. کیا پتہ نہیں ان کے پاس سہولیات نہیں تھی. سر یہ مجھے لگتا ہے سہولیات نہیں تھی, اور وہ ہم سے اچھے تھے کیونکہ وہ کنویں سے نکالتے تھے بالٹی. انسان کتنا نکال لیتا ہے کنویں سے, آپ خود سوچے. اور آج کل ہم لوگوں نے مشینری استعمال کی. یس سر, استعمال میں اس کے پاس پانی کم ہوتا ہے اور نکالنے میں اس کے لیے بہت سختی ہوتی ہے, لیکن پھر بس آپ ایک بٹن دباؤ سیکنڈوں میں بہت زیادہ. یہ ہے ہمیں کہ ہم دوبارہ اس طریقے پہ آ جائیں. نہیں سر, نہیں سر, کیا ہمیں یہ آج کل کی ایک تو ہماری اس میں جنریشن نہانے پہ پابندی لگا دی ہماری. نہیں سر, نہانے پہ نہیں, ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. نہیں یس سر, پانی استعمال. سر فوارہ تو استعمال کرو, لیکن جو فوارے کے ذریعے جو پانی آتا ہے ٹائلوں پر لگتا ہے, پھر پائپوں میں جاتا ہے, نالیوں میں جاتا ہے, اور نالیوں کا پانی جاتا ہے سمندروں میں. اس کے بجائے کہ نالیوں میں ہم نہ بھیجیں, ٹائل لگانا ہماری ضرورت ہے. یہ ٹیوب ویل آج کل کی ہماری ضرورت ہے. پانی نکالتا ہے اس کو تو ہم سٹور کر سکتے ہیں, بڑے بڑے کھڈے کھود کر یا ڈیمز بنا کر, تاکہ پانی پھر سے زمین جذب کرے اور پھر سے ریسائیکل کرے. اور سر جو بارش کا پانی آتا ہے ہم لوگوں نے ڈیم کم کیے, وہ ڈیم اگر زیادہ ہو جائے تو وہ پانی خود زیر زمین آتا ہے. ہم نے درخت کم کر دیا, ہم اس کو کاٹ رہے, ہم نئے درخت نہیں لگا رہے. ہم فصلوں میں زیادہ پانی گرا رہے بجائے اس کے کہ بوند بوند سے گرائے جائے. اور درخت بھی ہماری جو فضا ہے اس کے لیے بہت ہی اہم ہے, کیونکہ درخت خود 0.5% پانی استعمال کرتا ہے اور 99.5% وہ فضا میں چھوڑتا ہے. پھر وہ ویپر بنا کر پھر ہمارے اوپر برستا ہے بارش, اور ریسائیکل ہو کے پانی زمین خود جذب کرتا ہے. لگانے کی کوئی یونیک آئیڈیا کس طرح زیادہ کرتے ہیں؟ سر کہ ہر بندے کو ایک ایک درخت لگا لینا چاہیے, ہر معاشرے کے فرد. سر ایک درخت ناکافی ہے. سر اگر 24 کروڑ عوام لگائے, گورنمنٹ تو لگاتی ہے سر, گورنمنٹ درخت لگاتی ہے ہمارے گھروں کے سامنے, اس کو بھی ہم پانی نہیں دیتے ہیں سر. کون سے درخت لگائے سر جو پانی استعمال نہیں کرتا ہو, جو قدرتی طور پر بھی پانی, اللہ تعالیٰ نے ایسے درخت بنائے سر جو قدرتی طور پر زمین سے پانی جذب کرتے ہیں. سر پہلے زمانے میں ہوتے تھے جیسے شہتوت کی درخت کے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے کہ اس کو ہم نے پانی دیا ہے, وہ خود بخود. ہمارے علاقے میں 3 درخت جو ہیں, یس سر, وہ جو ہمارے چھوٹی سی بارش بھی ہوتی ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں. بالکل سر.